جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہماری آسان قرآنی عربی کی کلاس نمبر 3 ہے، اور آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے حروف جارہ کے بارے میں۔ اس کورس میں ہم عربک گرامر کے رولز کو سیکھ رہے ہیں، جن کی مدد سے ہم قرآن مجید کا ترجمہ بآسانی کر سکیں۔ جیسا کہ پچھلی کلاس میں بھی میں نے بتایا تھا، قرآن مجید کے جو کل الفاظ ہیں، یعنی ٹوٹل ورڈز جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں، وہ تقریباً 78,000 ہیں۔ ان 78,000 الفاظ میں سے اصل جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یعنی بار بار جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، وہ صرف 17,000 ہے۔ لیکن ہمیں 17,000 الفاظ کا بھی ترجمہ سیکھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہم عربی گرامر کے رولز کو سیکھیں گے، جس کو علم صرف کہا جاتا ہے۔ علم صرف کو سیکھنے کے بعد ہمیں صرف 4,500 الفاظ کا ترجمہ سیکھنا ہوگا، جس کی مدد سے ہم پورے قرآن مجید کا ترجمہ بآسانی کر سکیں گے۔ تو اس کورس میں آج ہماری تیسری کلاس ہے۔ فرسٹ کلاس میں ہم نے ضمیر مرفوع متصل کو پڑھا تھا، اور دوسری کلاس میں ہم نے ضمیر مجرور متصل کو پڑھا تھا۔ اگر آپ حضرات نے یہ دونوں ویڈیوز نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے، تو آپ فرسٹ کلاس سے ویڈیوز کو دیکھنا سٹارٹ کریں، تاکہ آپ اس کورس سے بھرپور فائدہ حاصل کر سکیں۔ اور آج کی کلاس میں ہم حروف جارہ کو پڑھیں گے۔ حروف جارہ کو شروع کرنے سے پہلے ہم یہ سیکھ لیں کہ اسم، فعل اور حرف کیا ہوتا ہے، اور اس میں کیا فرق ہے۔ جیسا کہ ہم اردو گرامر اور انگلش گرامر میں بھی پڑھتے ہیں اسم، فعل، حرف کو، اسی طرح عربک گرامر میں بھی اسم، فعل، حرف ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اسم۔ عربک گرامر میں اسم اس کو کہا جاتا ہے ہر وہ کلمہ جس کے معنی بغیر دوسرے کلمے کے ملائے معلوم ہو جائیں، اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ جیسے رجل، علم۔ رجل کا معنی ہوتا ہے آدمی، مرد۔ علم کا معنی ہوتا ہے علم۔ اب رجل کا معنی ہمیں بغیر دوسرے کلمے کے ملائے معلوم ہو رہا ہے کہ اس کا معنی ہوتا ہے مرد، آدمی، اور اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا، مثلا ماضی، حال، مستقبل، تو یہ اسم ہے۔ اسی طرح فعل وہ کلمہ جس کے معنی بغیر دوسرے کلمہ کے ملائے معلوم ہو جائیں، اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے۔ جیسے نصرہ، علیمہ۔ نصرہ کا ترجمہ ہوتا ہے اس نے مدد کی، علیمہ اس نے سیکھا۔ اب اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جا رہا ہے، ماضی کا زمانہ۔ اور تیسرا ہے حرف۔ حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی بغیر دوسرا کلمہ کے ملائے معلوم نہ ہو، یعنی حرف وہ کلمہ ہوتا ہے جو اسم اور فعل یا دو اسموں کو آپس میں ملانے کے لیے آتا ہے۔ تو ہم نے پہلی اور دوسری کلاس میں پڑھا تھا ضمیر مرفوع متصل اور ضمیر مجرور متصل، وہ دونوں اسم تھی۔ اور آج کی کلاس میں ہم حروف جارہ کو پڑھیں گے، جو حرف کی اقسام میں سے ہے۔ ویسے تو ٹوٹل حروف جارہ جو ہیں وہ 17 ہیں، 17، لیکن آج کی کلاس میں ہم جو حروف جارہ پڑھیں گے وہ حروف جارہ جو ضمیر مجرور کے ساتھ مل کر آتے ہیں، اور وہ ٹوٹل 7 ہیں۔ اور وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 با، نمبر 2 لام، نمبر 3 من، نمبر 4 عن، نمبر 5 الہ، نمبر 6 علا، اور نمبر 7 فی۔ یہ جو 7 حروف ہیں یہ قرآن مجید میں 6,861 بار استعمال ہوئے ہیں، جبکہ قرآن مجید کی جو ٹوٹل آیات ہیں وہ بھی تقریباً 6,666 ہیں، لیکن یہ حروف جو ہیں تقریباً یہ سمجھ لیا جائے کہ ہر آیت میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ حروف ہمارے لیے قرآن مجید کے ترجمہ کرنے میں نہایت ہی مددگار ثابت ہوں گے۔ حروف جارہ میں سب سے پہلے ہے با۔ با کا ترجمہ ہوتا ہے کے ساتھ۔ اس کی اگزامپل دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ یہ جو کے ساتھ کا ترجمہ ہے یہ اس با کی وجہ سے ہے۔ دوسرا لفظ ہے لام۔ لام کا ترجمہ ہوتا ہے کے لیے۔ اس کی اگزامپل ہے الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے۔ اب کے لیے کا جو ترجمہ ہے یہ اس لام کی وجہ سے ہے۔ تیسرا لفظ ہے من۔ من کا ترجمہ ہوتا ہے سے۔ اس کی اگزامپل ہے من شر الوسواس الخناس، سورۃ الناس کی آیت ہے یہ۔
من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے اور پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ اب یہ جو سے کا ترجمہ ہے یہ من کی وجہ سے ہے۔ چوتھا لفظ ہے عن کا ترجمہ بھی سے ہی کرتے ہیں۔ اس کی ایگزامپل ہے عن النبأ العظیم، 30ویں سپارے کی دوسری آیت ہے عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر سے کا ترجمہ عن کی وجہ سے ہے۔ چوتھا لفظ ہے الہ کا ترجمہ ہوتا ہے کی طرف۔ اس کی ایگزامپل ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، الف لام میم کے پہلے صفحے میں ہے یہ آیت، والذین اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل ہوئی۔ اب آپ کی طرف کا ترجمہ اس الہ کی وجہ سے ہے۔ چھٹا لفظ ہے علی کا ترجمہ ہوتا ہے پر، یعنی کسی چیز کے اوپر۔ اس کی ایگزامپل ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، علیہم جن پر۔ اب یہ جو پر کا ترجمہ ہے یہ اس علی کی وجہ سے ہے۔ اور لاسٹ ہے فی کا ترجمہ ہوتا ہے میں۔ اس کی ایگزامپل ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں۔ اب جس میں کا ترجمہ اس فی کی وجہ سے ہے۔ یہ 7 ہیں حروف جارہ۔ بسا اوقات تو یہ اکیلے استعمال ہوتے ہیں اور ان کا ترجمہ ہم اکیلے کرتے ہیں۔ اکثر اوقات یہ حروف جارہ کسی اسم کے ساتھ جیسے کہ ضمیر کے ساتھ مل کر آتے ہیں، تو آج کی کلاس میں ہم ان کو ضمیر کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہم ان میں واحد کا ترجمہ کریں گے یا تثنیہ کا یا جمع کا یا مذکر کا یا مونث کا۔ تو پچھلی کلاس میں ہم نے جو ضمیر مجرور متصل کو پڑھا تھا، اب ضمیر مجرور متصل کے ہر صیغے کے ساتھ ان حروف جارہ کو ملا کر پڑھتے ہیں۔ اگر آپ نے ضمیر مجرور متصل کی کلاس نہیں دیکھی تو آپ یہاں آئی بٹن پہ کلک کر ضمیر مجرور متصل کی کلاس دیکھیں تاکہ آپ کو آج کی کلاس بہترین انداز میں سمجھ آ سکے۔ سب سے پہلے ہم با حرف کو ضمیر مجرور متصل کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں۔ ضمیر مجرور متصل کا پہلا صیغہ ہے واحد مذکر غائب۔ واحد مذکر غائب کی جو ضمیر تھی وہ ہو، ہا اسٹینڈنگ پیش ہو، لیکن جب ضمیر مجرور متصل با کے ساتھ مل جائے گی تو ہم بیہو نہیں پڑھیں گے بلکہ بیہی پڑھیں گے، ہا کے نیچے اسٹینڈنگ زیر پڑھیں گے، اس لیے کہ یہ جو حرف جر ہیں ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اپنے بعد والے لفظ کو جر دیتے ہیں۔ جر عربی میں زیر کو کہتے ہیں، تو اس کے بعد والے لفظ پر اکثر زیر آیا کرتی ہے، تو ہم بیہی پڑھیں گے۔ واحد مذکر غائب بیہی، اس کا ترجمہ ہوگا اس ایک مرد کے ساتھ۔ اسی طرح تثنیہ کا صیغہ تھا ہما، تثنیہ مذکر غائب کے لیے آئے گا بیہی ما، ٹھیک ہے، ہا کے نیچے زیر پڑھیں گے اس با کی وجہ سے، بیہی ما ان دو کے ساتھ، ان دو مردوں کے ساتھ۔ جمع مذکر غائب کا بیہم ان سب مردوں کے ساتھ۔ واحدہ مونث غائبہ کے لیے بیہا اس ایک عورت کے ساتھ۔ مونث کی ضمیر تھی ہا، الف زبر ہا، تو اس کے ساتھ با کو جوڑیں گے بیہا اس ایک عورت کے ساتھ۔ تثنیہ مونث غائبہ کے لیے بیہما ان دو عورتوں کے ساتھ۔ جمع مونث غائبہ کے لیے بیہن ان سب عورتوں کے ساتھ۔ اسی طرح ہم پوری ضمیر مجرور متصل کی گردان کے ساتھ اس لفظ با کو جوڑتے جائیں گے۔ تو یہ 6 صیغے تو غائب کے ہیں، اب 6 صیغے مخاطب کے پڑھ لیں گے۔ واحد مذکر مخاطب بیکا آپ ایک مرد کے ساتھ۔ تثنیہ مذکر مخاطب بیکوما آپ دو مردوں کے ساتھ۔ جمع مذکر مخاطب بیکم آپ سب مردوں کے ساتھ۔ واحد مونث مخاطبہ، مونث کے لیے کاف دیر کی ضمیر تھی تو بیکی آپ ایک عورت کے ساتھ۔ تثنیہ مونث مخاطبہ کے لیے بیکوما آپ دو عورتوں کے ساتھ، اور جمع مونث مخاطبہ کے لیے بیکن آپ سب عورتوں کے ساتھ۔ تو یہ 6 مخاطب کے صیغے ہو گئے۔ اب لاسٹ میں 2 متکلم کے صیغے ہیں۔ بی متکلم کے لیے جو ضمیر استعمال ہوتی تھی وہ صرف چھوٹی یا ہے، تو چھوٹی یا کے ساتھ با جوڑیں گے تو با یا زیر بی میرے ساتھ، اور جمع کے لیے نون الف زبر نا بینا ہمارے ساتھ۔ اس طرح ہم ضمیر مجرور متصل کے ساتھ ان حروف جارہ کو ملا کر پڑھیں گے اور ضمیر کے مطابق ان حرف جارہ کا ترجمہ کریں گے۔
اب اسی طرح باقی حروف کو بھی ضمیر کے ساتھ ملا لیں گے، جیسے ہم نے پڑھ لیا با بھی ہی اس ایک مد کے ساتھ۔ اگر ہم لام کو حرف جارہ کے ساتھ ملائیں تو ہم پڑھیں گے لاہو، کیونکہ لام کے اوپر زبر ہے تو اس وجہ سے ہم ہا پر زیر نہیں پڑھیں گے، بلکہ یہاں پر ہا کو اپنی حالت پہ ہی رکھیں گے، ہا سٹینڈنگ پیش ہو ہی پڑھیں گے، لاہو اس ایک مرد کے لیے۔ اسی طرح تثنیہ جمع لہما ان دو مردوں کے لیے، لہم ان سب مردوں کے لیے۔ اسی طرح مؤنث کے صیغے لہا اس ایک عورت کے لیے۔ اسی طرح ضمیر کے مطابق ترجمہ کرتے جائیں گے۔ نیکسٹ لفظ ہے من۔ من کو ضمیر کے ساتھ جوڑیں گے تو پڑھیں گے من ہو، من ہما، من ہم اس ایک مرد سے، ان دو مردوں سے، ان سب مردوں سے۔ اسی طرح نیکسٹ ہے ان۔ ان ہو اس ایک مرد سے، ان ہما ان دو مردوں سے، ان ہم ان سب مردوں سے، ان ہا اس ایک عورت سے۔ تو آپ نے اس طرح ہر لفظ کو ضمیر کے ساتھ ملا کر پوری گردان کے ساتھ پریکٹس کرنی ہے۔ نیکسٹ لفظ ہے الہ۔ الہ کو ہم جب ہا کے ساتھ ملائیں گے تو ہم پڑھیں گے الیہ، الیہ، الیہما، الیہم، الیہا، الیہما، الیہن اس ایک مرد کی طرف، ان دو مردوں کی طرف، ان سب مردوں کی طرف، اسی طرح آخر تک۔ علا، علا کو جب ملائیں گے ہو کے ساتھ علیہ، علیہما، علیہم اس ایک مرد پر، ان دو مردوں پر، اور لاسٹ میں فی، فی ہی، فیہما، فیہم اس ایک مرد میں، ان دو مردوں میں، ان سب مردوں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ آپ نے اس طرح اس کی پریکٹس کرنی ہے، ان تمام حروف کو اپنے سب ضمیروں کے ساتھ ملا کر پریکٹس کرنی ہے۔ سب سے پہلے با کے پریکٹس تو ہم نے کر لی، پھر اپنے لام کی کرنی ہے، لہو اس ایک مرد کے لیے، لہوما ان دو مردوں کے لیے، لہم ان سب مردوں کے لیے، اسی طرح آخر تک آپ نے پوری گردان پڑھنی ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو ہمارا آج کا یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ ہمارا یہ سبق قرآن مجید کے ترجمہ کو بآسانی سیکھنے کے لیے ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے دوسری پلے لسٹ سٹارٹ کر رکھی ہے جس میں ہم قرآن مجید کا لفظ بلفظ ترجمہ کر رہے ہیں۔ اس پلے لسٹ کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان ویڈیوز کو دیکھیں اور قرآن مجید کے ترجمہ کو بآسانی سیکھیں، اور ساتھ ساتھ یہ جو رولز ہم پڑھ رہے ہیں ان رولز کی مشق اور ایکسرسائز ان ویڈیوز میں کریں۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ساتھ ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے تاکہ ہم اپنے اس کورس کو مزید لوگوں کے لیے فائدہ مند بنا سکیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔